السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 26 نومبر 2020 ہے۔ سوال جواب کا یہ دوسرا پارٹ ہے اور یہ صرف قبر اور قبرستان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ چند گروپ میں بات ڈالی گئی تھی، دوسرے میں نہیں پہنچ سکی ہے، اس لیے سوالات کم آئے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی کے لیے تو اگلے ہفتے بھی اسی سے متعلق سوال ہوگا، قبر سے متعلق، قبر میں کیا ہوتا ہے، مردوں سے متعلق انشاءاللہ جو سوالات آ جائیں ان کو بات کر لیتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب قبر پر پھول ڈالنا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں پہ پھول پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، وہ ریگستانی علاقہ ہے، لہذا کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھول کی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے جو ہے وہ پھول کا چکر چلا رکھا ہے غیروں کو دیکھ کر کے، اور اس پر دلیل بھی دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں تو فلاں پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جب گنیش پر چڑھایا جاتا ہے تو پھول کیا پڑھتا ہے؟ قبر پہ پڑھتا ہے تو درود پڑھتا ہے، چڑھایا جاتا ہے۔ اگر گنیش پر چڑھایا جاتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ پھول۔ زیادہ تر تو پھول جو ہے وہ مورتیوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، لہذا اس قسم کی دلیل اپنی طرف سے اگر آپ دیں گے تو کراس کوسچن اٹھے گا اور اس کا جواب آپ کے پاس قطعی موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو مٹی ڈالتے وقت دعائیں پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ حقیقت میں یہ ایک حدیث ہے اور غالباً حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس میں حدیث چونکہ ضعیف ہے لہذا بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، حالانکہ انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حدیث ضعیف ہے تو کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے، مطلب آپ اس کو واجب کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں، اس کو سنت موقدہ کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو پھر ایسی شکل میں جائز ہے۔ نہ کرنے والے پر نکیر نہیں کرنی چاہیے، نہ کرنے والے کو جاہل نہیں کہنا چاہیے، نہ کرنے والے پر گناہ کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اب ہبلی میں تو میں نے دیکھا کہ وہ جب صاحب اتنی پابندی ہے اس کی کہ جو دو مٹی ڈالنے والے ایک صاحب ہیں، دوسرے صاحب اس کے بغل میں کھڑے ہوئے مستقل یہ دعائیں کیا کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ چونکہ بھارتی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سنت سے دور کیا ہے، ایک بڑے طبقے کو 65 سے 70% وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ہی عاشق رسول کہتے ہیں اور وہ ضرور سنت سے دور ہیں، لہذا وہ منہا خلقناکم زور زور سے پڑھتے رہتے ہیں اور دوسرے صاحب مٹی ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی سراسر جہالت ہے اور اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا مردے اپنی قبروں میں سنتے ہیں اور انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی اس کے پہلے بھی بات میں نے کیا کہ جب انبیاء کے بارے میں جو حدیث میں نے بیان کی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اولیاء، اللہ، صالحین سب کے زندہ ہونے کی میرا کہنا ہے کہ اگر ان کو زندہ ہی رہنا ہے تو مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک دلیل، کوئی کام ان کا ہو کہ زندہ رہیں گے تو بڑا کام کر لیں گے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، فلاں زندہ ہیں، انبیاء کے بارے میں حدیث ہے، ہم احتراماً قبول کر لیتے ہیں، اور کیفیت مجہول ہے یہ بھی قبول کرتے ہیں ہم، لیکن اس کے علاوہ بقیہ اولیاء بھی زندہ ہیں، صالحین بھی زندہ ہیں، کیا کہتے ہیں، شہداء بھی قبروں میں زندہ ہیں، اس کی سب کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ شہداء کے بارے میں قرآن نے جو بات کہی کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو ہے کہ وہ مرے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہا اس نے کہا تم ان کو مردہ نہیں، یہ ان کے احترام کی بات کہی گئی ہے، ورنہ ہر آدمی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ انتقال کر گیا ہے، وہ مر ہی جاتا ہے۔ اب زندگی کی جہاں جہاں کیفیت ہے، اولیاء اللہ زندہ ہوں، انبیاء زندہ ہوں، شہداء زندہ ہوں، یہ سب کے سب عالم برزخ کی بات ہے، اور عالم برزخ میں ادنا درجے کا آدمی بھی زندہ ہے، بس یہ ایک الگ ہے کہ زندگی کے درجات الگ الگ ہیں۔ کوئی جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، یہ بہت ٹاپ کلاس کی زندگی ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلومات زیادہ نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قبروں میں سنتے ہیں، کوئی مردہ سنتا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ بعض چیزوں کو سنانا چاہتا ہے تو سنا دیتا ہے، کیا سناتا ہے ان کو؟ وہ صرف جو ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہمارا سنا دیتا ہے، بقیہ آپ کی نہ فریاد سناتا ہے۔ اب تو فریاد کیوں سنائے گا اللہ؟
جو خود فریاد لوگوں کی سنتا ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ مردوں کو سناتے پھرے؟ کون سا مردہ اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فریاد پوری کرے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں سناتا. قرآن مجید کیا ہے انک لا تسمع الموتیٰ کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو مردے سنتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے سن لیتے ہیں. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے دادا سلام سننے کا، بقیہ کچھ بھی نہیں. اور آپ کی فریاد تو قطعی نہیں سنتا ہے. اس کے خلاف بھی قرآن مجید کی آیت موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت میں پوچھا جائے گا ان سے کہ بھائی تم سنتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، ہم کہاں سے ان کی مدد کرتے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا پکارا جا رہا ہے. لہذا یہ جو سننے سنانے کی بات ہے. اور دوسری بات بھی کہنا چاہوں گا، ایسے مسائل میں آدمی الجھ کر کے اب اتنا ٹائم میرا برباد کیا نا، اتنا ٹائم میرا برباد کیا، میں نے اس کی تحقیق کیا، میں نے پڑھا، مطالعہ کیا. یہ سب کیا ایک ایسا سوال جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اگر وہ سنتے ہیں تو بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں سنتے تو بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جاننے کی فکر نہیں کی گئی کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، روزہ میں جو ہے وہ تقوی کیسے پیدا ہو، حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس ایشو کو بنا دیا گیا ہے اور اسی میں پبلک کو، مسلمانوں کو الجھا دیا گیا ہے. یہ باقاعدہ غیروں کی ایک چال ہے. اس چال کا ریموٹ غیروں کے پاس ہے، چلتے ہم ہیں، چالوں کا ریموٹ ان کے پاس ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے قبرستان بہت پرانا ہے، اب وہاں تدفین نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی قبر کے نشان ہیں، تو کیا مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ قبرستان پہ اب نہ کوئی قبر نظر آ رہی ہے اور نہ کسی کو ہوش و حواس میں کہ یہاں پر کوئی دفنایا جا رہا ہے، تو پھر ایسی شکل میں وہاں پر مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے خاص کر یہ کرناٹک کا بعض علاقہ، پاچھا پور سائڈ اور یہ آپ کے آندھرا کا علاقہ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں. قبر کے بجائے آپ قبر کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں، گڈھے میں رکھ دیتے ہیں. گڈھے میں رکھ کر کے ڈائریکٹ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. کوئی پٹرا نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ڈائریکٹ مٹی اس کے اوپر، جیسے جانور کو دفن کیا جاتا ہے ایسے دفن کر دیا جاتا ہے. اور حیرت یہ ہے کہ ان شہروں میں اور ان جگہوں پر علماء موجود ہیں، لیکن اتنی یہ رسم گہری پکڑی ہے کہ علماء کی چلنے ہی نہیں دیتے ہیں، امام صاحب کی چلنے ہی نہیں دیتے ہیں، ہر حال میں اسی طریقے سے. تو پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبر پہ ڈائریکٹ مٹی ایک دم سنت کے خلاف ہے. آپ یہ کہیے نہیں کہ قبر میں مٹی ڈالے، آپ بولیے میں نے گڑھے میں دفنا دے گا. قبر کہتے ہی ہیں اس کو کہ جس کی شکل لحد کی ہو، یعنی قبر ہو اور بغلی ہو، اس کو لحد کہا جاتا ہے. قبر اس کو کہا جاتا ہے کہ بیچ میں رکھا جائے، صندوق بنائی جائے، ادھر چوڑا ہو، پھر اس کے اوپر پٹا رکھا جائے، اس کو قبر کہتے ہیں. جو سائڈ میں ہوتا ہے اس کو لحد کہتے ہیں، اور جس میں کچھ نہیں ہوتا اس کو گڑھا کہتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو آپ یہ نہیں کہیے کہ میں نے قبر میں دفنایا اپنے مردے کو، بلکہ کہ میں نے گڑھے میں ڈال کر کے مٹی ڈال دی. یہ شرعی لحاظ سے ایک دم غلط طریقہ ہے، اور اس علاقے کو علماء کو چاہیے کہ اس پر آواز اٹھائیں اور زبردست قسم کا احتجاج کریں، اور جو لوگ اس میں آگے بڑھیں ان کو سراہا جائے، اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ مردے کی بے عزتی ہے اور اسلام جو ہے مردے کی بے عزتی نہیں کہتا ہے. پوچھا گیا وہاں سے قبر میں عہد نامہ رکھنا کیسا ہے؟ ابھی تو ہم گاؤں گئے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب قبر کا میت کے لیے سامان لینے جاتے ہیں، جو خاص دکانیں ہیں تو جیسے کفن وغیرہ کی، تو ان کے پاس پورا کٹ ہے، کہیے وہ کٹ ان کو دے دیتے ہیں، اور اس کٹ میں کیا ہوتا ہے کہ عہد نامہ لکھا رہتا ہے چھوٹا سا، اور اس میں بہت کچھ لکھا رہتا ہے. پھر اس میں بعض لوگ اس میں اپنے دستخط بھی کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بہت اچھا ہے، اللہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. ایک دم سنت کے خلاف ہے. تمہارے بتانے سے اللہ کو نہیں معلوم ہوگا اچھا ہے کہ خراب ہے. اچھا سب کو اچھا ہی لکھا جاتا ہے، شرابی ہے تو بھی بہت اچھا ہے، زانی ہے تو بھی بہت اچھا ہے، 90% نماز چھوڑا ہے تو بھی بہت اچھا ہے. معلوم ہے اچھے کی تعریف نماز چھوڑنا، زنا کرنا، چوری کرنا، بدماشی کرنا یہ اچھے کی تعریف ہے. یہ لکھ کر دو لوگ جھٹے قسم کے، اور وہ جو دستخط کرتے ہیں وہ بھی نمازی نہیں رہتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے اندر والا ہے. یہ باہر والا بھی ویسے ہی ہے، اندر والا بھی ویسے ہی ہے. تو ٹھیک ہے، جھوٹے کی گواہی جھوٹا دیتا ہے، دونوں جھوٹے، مرنے والا بھی جھوٹا، یہ بندہ بھی جھوٹا. یہ شرعی لحاظ سے ایک دم غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک جانور کے پیٹ کے اندر کا اوجھڑی یا پچونی جو کچھ بھی ہوتی ہے، ابھی اس کو پھاڑا نہیں گیا ہے،
سارا اس کی غلاظت پیک ہے، اس پر اللہ کا نام لکھ کر کے پرچی رکھ دی جائے اور اس کے بعد یہ معلوم ہو کہ 3 دن کے 4 دن کے بعد یہ پھٹ جائے گا، تو یہ آپ کا پرچہ رکھنا صحیح ہے؟ یہ بے عزتی نہیں ہے لفظ اللہ کی ہے؟ اور اللہ سے وعدہ کیا جا رہا اور وہ پرچہ آپ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ 1 ہفتے کے اندر کیا ہونا ہے، باڈی پھٹ جانی ہے اور وہ آپ کا لکھا ہوا لفظ اسی غلاظت میں رہنا ہے۔ کچھ تو شرم آنی چاہیے، کچھ حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بدھی دیا ہے، دماغ کا استعمال ہونا چاہیے، لہذا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب قبر میں بیر کی ٹہنی رکھی جاتی، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ میں آپ کے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں اور اب اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ بعض علاقوں میں ایک جانور پایا جاتا تھا، بجو۔ بجو صرف اور صرف مردہ کھاتا ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ جب آدمی دفن کر کے آ جاتا تھا تو وہ قبر کھودتا تھا اور قبر کھود کر کے وہ جا کر کے مردے کو کھاتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے، قبر سے بچنے کے لیے اس کو بیر کے کانٹے لگائے گئے۔ بیر وہ ٹہنیاں لگائی جاتی تھی جس میں خوب کانٹے ہوں، تاکہ وہ جب کھودے تو اس کو کانٹے چبھیں اور وہ کھودنا بند کر دے۔ اس مقصد سے بعض لوگوں نے بیر کی ٹہنیاں ڈالی۔ اب کیا ہوا نتیجہ؟ اب نتیجہ ہوا یہ عقیدہ ہو گیا، بجو بھی ختم ہو گیا ہے، بجو لاپتہ ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے بجو موجود بھی ہے کہ نہیں موجود ہے۔ جیسے گدھ لاپتہ ہو گئے ہیں ایسے بجو بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ ٹہنی کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ اب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بیر کی ٹہنی رکھنا سنت ہے۔ ایک دم غلط بات ہے، بیر کی ٹہنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مردے سلام سنتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی باتیں سنتے ہیں؟ کیا قرآن حدیث میں کچھ ایسا ہے؟ مردے سلام سنتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدھ حدیث اور ہے کہ جب وہ کوئی جاتا ہے تو پیر کی چپل کی آواز بھی سنتے ہیں۔ یہ 2 باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ بقیہ خود سے کچھ نہیں سنتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ حدیث کے پہلے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا قبرستان میں قرآن کھول کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ ثواب سمجھ کر کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو آپ کا وہ مردہ سنتا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن گھر پر پڑھیں، پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، وہ دعا اس مردے کو پہنچتی ہے، لہذا وہاں پہ جا کر کے بیٹھ کر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا قبر کو پکی بنانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بہت واضح حکم ہے کہ قبر قطعی پکی نہیں ہونی چاہیے۔ قبر پہ جو قصبہ لگا کر کے گھیر دیا جاتا ہے وہ بھی شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا قبرستان کی 4 دیواری زکوٰۃ کے مد سے بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی پیسہ موجود نہیں ہے اور قبرستان کی 4 دیواری بنانی ہے تو پھر اس کو ہیلا کرنا چاہیے، شرعی ہیلا۔ وہ اس طریقے سے کسی ایک غریب آدمی کو پیسہ دے دیا جائے اور وہ غریب آدمی اپنی طرف سے قبرستان کی 4 دیواری بنا دے۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ 4 دیواری طریقے سے پیسے زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بنانی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ سرکاری فنڈ سے قبرستان کی 4 دیواری بنانے کا پیسہ آتا ہے، تو کیا سرکاری فنڈ سے قبرستان کی 4 دیواری بنانا جائز ہے؟ ایک دم جائز ہے۔ اگر وہ فنڈ دے رہے ہیں ایک دم شوق سے لیجئے اور قبرستان کی 4 دیواری بنائیے۔ یہ باتیں آئی تھی، انشاءاللہ زندگی کے اگلے ہفتے بھی اس تسلسل کو باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔